السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلام نوان۔ دیکھیں، اس ملک پاکستان کے اندر جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، جنگل کا قانون ہے کہ ایک ہی طرح کی سزا، ایک ہی طرح کے جرم کی دو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر میں ایک طرف بات کروں اعظم سواتی کی، جو اعظم سواتی نے ٹویٹ کی، جو اس میں کانٹیکسٹ تھا، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، میں اس کو زیر بحث نہیں لاؤں گا، لیکن ہاں میں ایک بات اور آپ کی گوش گزار کرتا چلا جاؤں یہاں پر۔ اعظم سواتی کی ٹویٹ کے علاوہ یہاں پہ ڈھیر ساری ٹویٹس ہیں جو مریم بی بی کی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور دیگر جو ان کے چمچے کڑچے ہیں، ان سب کی اگر میں ٹویٹس کی بات کروں یا ان کے فالوورز کی بات کروں تو ماضی کے اندر یہ فوج کو، ہمارے اداروں کو خلائی مخلوق اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ لیکن اگر ان کی آج کی کرنٹ سٹیٹس کی بات کروں یا ان کے میں کرنٹ ٹرمز کی بات کروں تو آج ان کا جو سٹانس ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان کے جو دو ڈیفرنٹ سٹانسز ہیں، جو ان کے دو ڈیفرنٹ جو سٹیٹمنٹس ہیں، اگر ہم ان کو لے کر چلیں کہ ماضی میں ان کے نزدیک ادارے جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور آج ادارے بہت اچھے ہیں۔ ماضی میں اداروں کو یہ دیکھیں، اس ملک پاکستان میں تب تک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک ہم ایک جرم کی سزا ایک نہ رکھ دیں۔ جب تک ہم فیورٹزم اور پک اینڈ چوز اور مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے رہیں گے، تب تک اس ملک پاکستان میں قانون کا بول بالا نہیں ہوگا، اور جب تک اس ملک پاکستان میں قانون کا بول بالا نہیں ہوگا، اسی طرح قانون شرفا کی جیب کی لونڈی بن کر رہ جائے گا، اور قانون کا استعمال ہر وہ شخص کرے گا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور اپنے ان عناصر کے خلاف یا اپنے دوستوں کے خلاف یا اپنے رائیولز کے خلاف یا اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے۔ ہر بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے جناب؟ اس کا حل یہ ہے کہ نظام بھی ایک ہو، سزا بھی ایک ہو۔ اگر ارسلان نے 420 کا کام کیا تو سزا بھی 420 والی لگنی چاہیے، اور اگر جواد نے 420 کا کام کیا تو اس پہ بھی 420 ہی اطلاق ہونی چاہیے، اس پہ 435 یا 440 نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اعتزاز احسن صاحب کا بیان تھا جو ریسنٹلی انہوں نے دیا پیپلز پارٹی کو، انہوں نے ٹھیک ٹھاک پریشانی میں مبتلا کیا۔ ظاہری بات ہے ان کے بیانات تو بہت زیادہ بولڈ تھے، اور ان کے بولڈ بیانات کے باعث پیپل پارٹی کو جو ہے نا کافی پریشانی اٹھانا پڑی، انہیں ہنگامی اجلاس بلانا پڑا، اور اپنے اس ہنگامی اجلاس کے اندر انہوں نے ایک لائے عمل طے کیا۔ انہوں نے اعتزاز احسن صاحب سے جو ہے نا ڈسٹنس کر لیے۔ پیپل پارٹی نے اپنی جو راہیں ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب سے فائنلی جدا کر لی ہیں، کیونکہ پچھلے 5-6 مہینوں سے اعتزاز احسن صاحب وہ بول رہے تھے جو ان کو ٹھیک لگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جو ان کے نزدیک ٹھیک تھا۔ لیکن اوبیسلی پیپل پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اور جو پیپل پارٹیز کی جو ٹرمز ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے تھے، تو لہٰذا پیپل پارٹی نے اب فیصلہ کیا کہ پیپل پارٹی جو اعتزاز احسن صاحب ہے وہ پیپل پارٹی کے اسپوکس پرسن نہیں ہے، اور وہ پیپل پارٹی کے لیے نہیں بولیں گے۔ وہ جو بھی بولیں گے وہ ان کی ذاتی انڈیویجول رائے ہوگی، اور اس کا اطلاق بھی ان تک ہوگا، پیپل پارٹی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف سے جو ڈیل کرنے کے لیے امریکہ گئے ہیں جی، امریکہ تو وہ چلے گئے ہیں۔ دیکھیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، آپ بڑے سے بڑا عہدہ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی ذات فرماتی ہے میں جسے چاہے جب چاہے عزت دے دوں، ذلت دے دوں۔ عہدے دے کے بھی اللہ کی ذات عزت دیتی ہے، عہدے لے کر بھی اللہ کی ذات عزت دیتی ہے۔ عہدے دے کر اللہ کی ذات ذلت بھی دینے پر قادر ہے، اور عہدے لے کر اللہ کی ذات ذلت دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو سرکمسٹانسز پیش آ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو اوورسیز پاکستانیوں نے جو ریسیو کیا ہے، مطلب ان کو ٹوٹلی کرٹیسائز کیا گیا، ان کی جتنی ایکٹیویٹیز تھیں یا یہ جو ایئرپورٹ سے وہ نکلے ہیں وہاں سے ان کو زدہ کوب کرنا شروع کیا گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر ان کی تذلیل کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس ملک پاکستان کے لیے کوئی اچھا گیسچر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ اب عوام اتنی تنگ ہے کہ بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، مہنگائی سے، پیٹرول سے اور دیگر جو ہم پہ پریشانیاں اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پر لگ رہی ہیں، جو ہمارے بہن بھائی دوست عزیز و اقارب جو اس فیس سے، اس کرب سے، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ ان کا غصہ نکالنے کا ایک وے ہے، بٹ اوبیسلی وے مائٹ بی رانگ، لیکن غصہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے آج غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو برہنہ کیا گیا،
ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی۔ دیکھیں میں ان کے جو کنٹینٹ ہے یا جو انہوں نے بات کی ہے، اور اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور اگر وہ اس ملک کے مفاد میں وہ بات اچھی نہیں تھی تو اس پہ سزا کا اطلاق آپ کریں، سو بسم اللہ، اور ہر اس شخص پر سزا کا اطلاق کریں جس شخص نے اس ملک پاکستان کے خلاف کسی قسم کا بھی زہر اگلا، وہ چاہے جو بھی ہو۔ لیکن آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ اپنے جو انصاف کا معیار ہے اس کو ایک معیار پر لے کے آئیں، اس کو دوہرے معیار پر نہ رکھیں۔ جواد اور ابوبکر کے لیے سزا اور میاں صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے سزا اور، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایجنسیوں پر بہت بڑا غصہ کیا، انہوں نے ایجنسیوں پہ الزام لگایا کہ ایجنسیاں اس چیز میں شامل ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، پر میں حاصل بحث حاصل جو میری ویڈیو جو آج شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھی ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے آج دکھائی دیے، اور ان کا ایک بڑا سخت بیان سامنے آیا، میں آپ کی جو ہے نا نظروں سے وہ گزارتا چلا جاؤں۔ جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو، جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، جس ملک میں آل شریف کو ڈکیتی چوری بدماشی کی اجازت ہو، عمران خان اس ملک میں سرفروشی کی ضرورت ہے، پنڈی تیار ہے۔ نہیں یار میں نے ایک بات کہنی ہے، میں لمبی بات صرف آنے دو خان کو، میں آج خان کو کہتا ہوں اب نہیں ہو تو کبھی نہیں ہے، آر پار کرو، لوگ تنگ آ گئے، اب نہیں تو کبھی نہیں، آر پار کرو، لوگ تنگ آ گئے۔ دیکھیں یہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہر بندہ زبان زد عام ایک بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا چلا جاؤں کہ اگر معاملات ایسے ہی چلیں گے اور معاملات ناانصافی پر مبنی رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہر بندہ اپنے لیے اپنے حساب سے اپنے دشمنوں سے یا جن کی ٹرمز ٹھیک نہیں ہیں یا جس کو جو ٹھیک لگتا ہے اگر وہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ ملک انارکی کی طرف جائے گا، اور اس کا پھر اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے، میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ انصاف کا جو نظام ہے کم سے کم اس کو ایک کر دیں، صرف اور صرف انصاف کا نظام، کہ اگر میں نے غلطی کی تو مجھے بھی وہی سزا دی جائے جو وقت کے حاکم کو دی جائے، صرف اتنی سی درخواست ہے۔ اور اگر یہ کہنا کچھ زیادہ ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ پر شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، وہ کس کو سنا رہے ہیں، میں آپ کو ایک تو پھر سناتا ہوں، کمنٹ سیکشنز میں آپ بھی بتائیے گا کہ وہ یہ بات کن سے کر رہے ہیں۔ بکتا ہو، جس ملک میں انصاف کی نیلامی لگتی ہو، جس ملک میں قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، انصاف کی نیلامی لگتی ہو، قاضی چور اور چوکیدار اکٹھے ہو جائیں، یہ اشارہ کس کی طرف ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے اور اعلان کی ہے۔ یہ ملک اس نہج پہ جا رہا ہے اور ہم اس ملک کو کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں I'm sure ان کے پاس کوئی اس کا پلان ہوگا، مگر نہ یہ ملک جس نہج پہ جا رہا ہے، جس طرف یہ چل پڑا ہے، یہ ملک صرف اور صرف پستی کی جانب جا رہا ہے، اور یہ اس ملک کا نقصان، عام عوام کا نقصان۔ دیکھیں پولیٹیشنز کو فرق نہیں پڑے گا زیادہ، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اثاثے باہر ہیں، بچے باہر ہیں۔ یہ ملک میرا اور آپ کا ملک ہے، اور اس ملک میں میں نے اور آپ نے رہنا ہے، اور اس ملک کی سب سے زیادہ تکلیف اور درد مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ نقصان کیا ہے، اس ملک کی نسلوں کے ساتھ کھیلا، اللہ ان کی نسلوں کو غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔